نام کے ساتھ منسوب نہیں ہو سکتی۔ آپ اللہ کے گھر کا نام پہلے تو رکھیں نہیں، اگر رکھیں تو صرف اللہ کا گھر ہی کہیں، یہ نہ کہیں کہ فلاں کا گھر ہے، فلاں کی مسجد ہے، فلاں کے نام کی مسجد ہے۔ قرآن میں کوئی ایک ثبوت نہیں ہے کہ فلاں کے نام سے مسجد کا نام رکھا جائے یا فلاں علاقے کی نسبت سے مسجد کا نام رکھا جائے۔ اللہ نے علی الاعلان قرآن مجید میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، صرف یہ مساجد اللہ کی ہیں، یہ کسی امیر غریب کالے گورے کی نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی مساجد ہیں۔ اللہ کو سجدہ گاہ یہاں ہوتا ہے، اس لیے مسجد کا نام بھی کسی کے نام پہ رکھنا غیر شرعی ہے۔ قرآن نے واضحاً فرما دیا ہے کہ یہ مسجد اللہ کی ہے، اگر آپ کسی کے نام پہ رکھیں گے تو مسجد زرار بن جائے گی، پھر لوگ کہیں گے فلاں کی مسجد میں جا رہا ہوں، کیوں؟ فلاں کو سجدہ کیا جائز ہے؟ اللہ کو سجدہ جائز ہے، فلاں کی مسجد میں جا رہا ہوں یہ غلط ہے۔ کسی فرقے کے نام پر مسجد کا نام رکھنا، کسی شخصیت پرستی کا نام رکھنا، کسی امام کے نام پر مسجد کا نام رکھنا بالکل قطعاً غلط ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، جو مومنوں کے درمیان میں فرق ڈالتے ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، ایسی مسجد جہاں صرف یہ کہا جائے کہ ہمارے فرقے کے لوگ آئیں، ہمارے ہم خیال آئیں، ہمارے ہم ذہن آئیں، میری سوچ کے بندے آئیں، میں جو کہتا ہوں وہی کرنے والے ہیں، ایسا شخص ایسی مسجد زرار ہے جو نقصان پہنچاتی ہے مومنوں کو، مسلمانوں کو۔ ایسے اس لیے کسی بھی امام کے لیے، خطیب کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی ایک فرقے کے تحت وہ صرف قرآن بیان کرے، صرف حدیث بیان کرے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان بیان کرے۔ آپ لوگ صرف اس سے حوالہ مانگیں، بس یہ نہ پوچھیں آپ نے غلط کہا ہے یا صحیح کہا ہے۔ اگر وہ آپ کو حوالہ دیتا ہے، آپ کو دلیل دیتا ہے، آپ کو قرآن سناتا ہے تو سمجھیں یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اور اس کے علاوہ سب کچھ منافقت ہے۔ کوئی کہے کہ میرے امام کی مانو، سمجھو کہ یہ منافقت ہے، کوئی کہے میری مانو، یہ منافقت ہے۔ شخصیت پرستی اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی شخصیت پرستی کو ختم کرنے کے لیے، اسی حکمرانوں کی حکمرانیت کو ختم کرنے کے لیے، اسی جگہ داری کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کسی فرقے کا نام نہیں ہے، اسلام کسی جماعت کا نام نہیں ہے، اسلام تو امن کا نام ہے، اسلام تو سکون کا نام ہے، اسلام تو جینے کا اور رہنے کا نام ہے، اسلام تو مل کے بیٹھنے کا نام ہے، اسلام تو حسن سلوک پیش کرنے کا نام ہے۔ اسلام نام اسی کا ہے، ورنہ مسجد زرار ہو جائے گی۔ آج جس مسجد میں جائیں وہی کہتے ہیں یہ ہماری جماعت کی ہے، تو نے یہاں نماز کیوں پڑھی، تو وہاں نماز پڑھ۔ سمجھ جائیں کہ یہ مسجد زرار ہے، ایک ہی اللہ کی مسجد نہیں ہے۔ تو اس لیے زرار والی مسجد سے جس میں فرقہ واریت کی بدبو آئے، جس میں بیان فرقہ واریت کا ہو، ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس لیے حقائق کو مسخ کرنا، افواہیں پھیلانا، یہ بھی ایک منافقین کی علامت ہے۔ فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ فرمایا منافق مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے لوگ ہیں، یہ سارے برے کام کا حکم دیتے ہیں، بھلے کام سے روکتے ہیں۔ اگر کوئی نیک کام ہو تو ایسے منہ چڑھائیں گے، اچھا مسجد کے لیے چھوڑو یہ تو خود کھا جاتے ہیں، ایسے منہ چڑھائیں گے، مذاق بنا لیں گے۔ اگر کہیں مجرے کے لیے تو کہتے ہیں یار پہلے بتانا تھا، میں تو ایڈوانس دینے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی اگر قرآن کی بات ہو، شریعت کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، اللہ کی بات ہو، تو منافق انسان فوراً اس کا دل گھٹ جائے گا اور وہ اس کو بہت بڑا بوجھ سمجھے گا، وزن سمجھے گا۔ اگر برائی کا کام ہو، کوئی فنکشن ہو جس میں برا کام ہو تو خوش ہو جائے گا، اس کا چہرہ رونق سے بھر جائے گا اور وہ کہے گا میں تو جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہی بات ہے۔ فرمایا
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر کہ وہ حکم دیتے ہیں برائی کا اور وینہون عن المعروف نیکی سے منع کریں گے۔ یار یہاں نماز نہ پڑھا کر، یہاں نہ جایا کر، یہ منافقوں کی علامتیں ہیں۔ فرمایا وَيَكْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھوں کو روک لیں گے، برائی پر خرچ کرنے ہوں تو ان کے ہاتھ کھل جائیں گے، اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے ہوں تو ان کے ہاتھ رک جائیں گے۔ اللہ کے لیے تو گن گن کے دیں گے، اللہ کے لیے گن گن کے دیتے ہیں، ایک ایک روپیہ گن کے، لیکن غیر اللہ کے لیے عیاشی کے لیے تو ایسے اڑاتے ہیں، گنتے بھی نہیں ہیں، ایسے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالو نکالو اور پھینک دیا۔ کیوں؟ یہ ہے منافقوں کی علامت نشانیاں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وہ منع کرتے ہیں نیکی سے، وَيَكْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اللہ پھر ان کو بھول جاتا ہے۔ ان کے پاس پیسہ تو ہے سکون نہیں ہے، اچھا بیڈ تو ہے سکون نہیں ہے، اچھی سواری تو ہے سکون نہیں ہے، اچھا رزق تو ہے سکون نہیں ہے، لیکن ایک حلال کمانے والے کے پاس رزق کی کمی ہے لیکن سکون تو ہے، چار پہ نہیں ہے زمین پہ سوتا ہے سکون تو ہے نا، سواری نہیں ہے پیدل چلتا ہے سکون تو ہے نا۔ اس لیے اللہ سکون اٹھا لیتا ہے، ہر چیز تو اللہ عطا کرتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا۔ ان المنافقین هم الفاسقون فرمایا ایسے منافق لوگ جو دل میں اسلام کے خلاف بغض رکھتے ہیں، اللہ کے گھروں کے خلاف بغض رکھتے ہیں، اللہ والوں کے خلاف بغض رکھتے ہیں، اللہ کے ولیوں دوستوں کے خلاف بغض رکھتے ہیں۔ فرمایا ایسے منافق لوگ فاسق ہیں، ایسے فاسق لوگ ہیں، نافرمان ہیں، جو اللہ کے ولیوں کے خلاف ہیں، جو اللہ والوں کے خلاف ہیں، جو اللہ کے قانون کے خلاف ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ ولا ينفقون الا وهم كارهون خرچ کرتے ہیں تو مجبوراً ہی کرتے ہیں۔ یہ لوگ ان کو مجبور بار بار کہا جاتا ہے، یار فلاں مسجد کا کام کروانا ہے کر دو، بڑے مجبور ہو کے، بڑے یعنی کہ اپنے دکھ سنا کے کریں گے، یار فلاں مجبوری بھی ہے فلاں مجبوری بھی ہے۔ اگر عیاشی کے لیے ہوں تو کوئی مجبوری نہیں ہے، بڑے پیسے ہیں ہمارے پاس، تو یہی ہے۔ فرمایا منافق کی نشانی یہ ہے، یہ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، سورۃ توبہ آیت نمبر 107۔ فرمایا ولا ينفقون الا وهم كارهون فرمایا بڑی ناپسندیدگی سے اپنی جیب سے پیسے نکالیں گے اللہ کے راستے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے یہ منافق کی نشانی ہے، لیکن یہی کچھ ہے۔ تو فرمایا برائی کے لیے، اور دور حاضر میں اسی طرح ہے کہ اللہ کے لیے کوئی خرچ نہیں کرتا، غیر اللہ کے لیے تو آپ جان حاضر ہے، اپنی ماں کے لیے کوئی ماں کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں، دوسروں کی ماؤں کے لیے تیار ہے، لیکن یہی معاملہ ہے کہ ہم اپنے لیے تیار نہیں، اپنے اعمال کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے۔ لیکن یہی مسئلہ ہے، یہ منافقوں کی نشانی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو منافقت سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں اسلام سے سب سے زیادہ محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلام سے محبت کریں۔ یاد رکھیں اسلام میں سکون ہے، عبادت میں سکون ہے، ذکر الہی میں سکون ہے، باقی کسی چیز میں سکون نہیں ہے۔ ظاہری طور پر آپ کو سکون لگتا ہے لیکن سکون ہوتا نہیں ہے، اس لیے سکون اللہ کے ذکر میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ آپ جتنے مرضی دولت مند بن جائیں، جتنے شہرت والے بن جائیں، آخر مر جانا ہے، اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان قلب ہے۔ جب